اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو شخص نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا، فصلاتہ خداج خداج خداج، اس کی نماز ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اتنی تاکید فرمائی۔ کسی اور جگہ سے تلاوت کریں، کہیں سے بھی کر لیں، نماز ہو جائے گی، لیکن پہلے سورہ فاتحہ ضروری ہے۔ یہ بھی اس حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ کسی نے عرض کیا کہ اے ابو ہریرہ، اگر ہم امام کے پیچھے ہوں تو کیا کریں؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اقرأ بہا فی نفسک، پھر اپنے دل میں پڑھو اس کو۔ تو یہاں میں ایک فقہی مسئلہ بیان کر دیتا ہوں۔ یہ سورہ فاتحہ کے جو موٹے موٹے چند ایک فضائل تھے وہ تو میں نے بیان کر دیے۔ اب یہاں ایک فقہی مسئلہ کہ سورہ فاتحہ کا نماز میں پڑھنے میں حکم کیا ہے۔ تو اس بارے میں جیسے یہ حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ جب امام کے پیچھے ہو تو دل میں پڑھو، تو اس حدیث کی بنیاد پر اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر لا صلاۃ نماز نہیں ہوتی۔ یہاں دو فقہی مسئلے ہیں۔ ایک یہ کہ اگر سورہ فاتحہ کسی نماز میں نہ پڑھی جائے، چاہے منفرد ہو یا امام ہو، یعنی سرے سے فاتحہ کے بغیر نماز ہو، تو کیا سرے سے نماز ہی نہیں ہوگی یا ہو تو جائے گی مگر گناہ ہوگا؟ تو اس بارے میں جمہور کا مذہب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ نماز کا رکن ہے۔ اگر نماز میں آپ نے سورہ فاتحہ چھوڑ دی تو سجدہ سہو کرنے سے بھی نماز ادا نہیں، رکن چھوٹ گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا مذہب یہ ہے کہ اگر کسی نے سورہ فاتحہ چھوڑ دی، بھولے سے چھوڑی ہے تو سجدہ سہو سے نماز ادا ہو جائے گی، جان بوجھ کر چھوڑی ہے تو فرض ذمے سے ساقط ہو جائے گا، مگر نماز ناقص ہوگی۔ اور یعنی ناقص نماز کا مطلب جیسی نماز اللہ نے واجب کی تھی آپ نے اس طرح سے ادا نہیں کی، لہذا اس کو کامل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نماز دوبارہ پڑھی جائے۔ جان کر چھوڑی ہے تو نماز واجب الاعادہ ہے، فرض ذمے سے ساقط ہو گیا۔ نماز چھوڑنے کا جو گناہ ہے وہ نہیں ہوگا، لیکن نماز کو ناقص کرنے کا گناہ ہوگا، اور ناقص کرنے کے گناہ کی تلافی کیسے ممکن ہوگی؟ دوبارہ پڑھے۔ بھولے سے چھوٹ گئی سجدہ سہو، جان کر چھوڑی دوبارہ۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ امام ابو حنیفہ کی دلیل یہ ہے کہ پہلی بات حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کی سورہ فاتحہ چھوٹ جائے، حدیث میں آتا ہے فصلاتها خداج، اس کی نماز ناقص ہے۔ تو ناقص کا لفظ بتا رہا ہے کہ فی نفسی نماز ہو جائے گی مگر ہوگی ناقص۔ ناقص تو اسے کہتے ہیں نا کہ کسی شے کا وجود تو ہو مگر اس میں نقص و عیب ہو۔ ہم کہتے ہیں بھئی تمہارے کپڑے ناقص ہیں، مطلب کپڑے تو ہیں نا، یہ انسان ناقص ہے مطلب انسان تو ہے، تو ہم کہتے ہیں نماز کا وجود ہو جائے گا، اور اس کی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ۔ قرآن مجید نے مطلق قرات کو فرض کیا ہے، سورہ مزمل کا دوسرا رکوع۔ زیادہ پیچیدگی میں نہ جائیں، موٹی موٹی باتیں جلدی جلدی بتاتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ حدیث میں جو آتا ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ اس شخص کی نماز ہی نہیں ہے جو فاتحہ نہیں پڑھتا، تو اس حدیث میں نماز کی نفی سے مراد مبالغہ ہے کہ نماز اتنی ناقص نماز ہے گویا کہ ہوئی نہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ سرے سے نماز ہی نہیں ہوئی۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے حدیث میں آتا ہے لا ایمان لمن لا عہد لہ، اس شخص کا ایمان ہے ہی نہیں جو معاہدہ کی خلاف ورزی کرے۔ اب کیا مطلب جو معاہدہ توڑ دے تو کافر ہو جاتا ہے کیا؟ ایک اہل حدیث مسلک کے تھے، ان سے میری اس موضوع پر بات ہوئی، انہوں نے کہا بھائی جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی سرے سے نماز ہوتی نہیں ہے، اور آپ کہتے ہو کہ ناقص ہوتی ہے۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ناقص ہوتی ہے، جبکہ حدیث میں آتا ہے لا صلاۃ سرے سے ہے ہی نہیں۔ تو میں نے کہا حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے لا ایمان لمن لا عہد لہ، کہ اس شخص کا سرے سے ایمان ہے ہی نہیں جو معاہدے کی پابندی نہ کرے۔ کیا مطلب جو معاہدہ کر کے توڑ دے تو کیا کافر ہو جائے گا وہ؟ کتنے لوگ ہیں وعدہ کر کے توڑ دیتے ہیں کہ کافر ہو گئے، کیا ان کا نکاح ٹوٹ گیا؟ تو جو مطلب وہاں ہے وہی مطلب یہاں بھی۔ مطلب یہ کہ ایسا لنگڑا لولا ایمان ہے کہ وہ ایمان کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ سرے سے ایمان ہی نہیں ہے،
تو یہاں بھی مطلب یہ ہے کہ نماز اتنی ناقص ہے کہ وہ نماز کہلانے کے مستحق نہیں ہے، لہذا اس کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے، اگر نہیں پڑھے گا گناہ ہوگا۔ دوسرا مسئلہ فقہی یہ ہے کہ مقتدی اگر امام کے پیچھے ہو تو کیا مقتدی پر بھی قرات کرنا لازم ہے یا نہیں؟ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی اور اہل حدیث مسلک کے حضرات اس کے قائل ہیں کہ اگر کوئی امام قرات کرتا ہے سورہ فاتحہ کی تو مقتدیوں پر بھی قرات کرنا سورہ فاتحہ کی قرات لازم ہے، اور اس کی دلیل حضرت ابو ہریرہ کی یہ حدیث کہ حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا گیا کہ کیا ہم امام کے پیچھے پڑھیں؟ آپ نے فرمایا فی نفسک، دل میں پڑھو۔ اسی طرح دوسری دلیل ان کی ہے، حدیث میں آتا ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اس حدیث میں مقتدی اور امام میں کوئی فرق نہیں کیا گیا، دونوں